دوسری چیز جو اس مہینے میں ہے وہ ہے قربانی. قربانی ہر امت پر فرض رہی ہے، صرف اس امت پر فرض نہیں ہے. احکامات جتنے بھی ہیں، جو احکامات جن کو کرنے پہ اگر کسی بندے کی عقل اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ یار یہ صرف ہمارے اوپر کیوں ہے، نہیں بلکہ تم سے ہو. روزے کا مسئلہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزہ صرف تمہارے اوپر بارے گرا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ان پر بھی ہم نے روزے فرض کی. نماز کا مسئلہ ہر امت پر نماز فرض رہی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر نبی کے وقت میں اور اس کی شریعت میں اور ہماری شریعت میں کچھ جو ہے کمی بیشی آ رہی ہے، کچھ روزے کی مقدار میں یا ان کے مسائل اور احکامات میں جو ہے ذرا اونچ نیچ کا فرق رہ سکتا ہے. لیکن نفس عبادت کی فرضیت کا جہاں تک تعلق ہے، نماز ہر امت پر فرض رہی ہے، اس امت پر بھی فرض ہے. زکوٰۃ پہلی امتوں پر رہی، اس امت پر بھی فرض رہی ہے. اور روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا، اس امت پر بھی فرض ہے. اسی طریقے سے قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسِكًا. ہم نے ہر امت پر جو ہے قربانی واجب کی، ہر امت پر ہم نے قربانی کو لازم کیا. سب سے پہلی قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل سے ہوئی، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں مفصل ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حضرت قابیل اور حابیل نے پیش کی. اس زمانے میں قربانی کا قبولیت کی اور یہ دلیل ہوتی تھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے کہا نا احکامات میں فرق رہا ہے. پہلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے، لیکن جتنی سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی اتنی کسی امت کو عطا نہیں فرمائی ہے. پہلے زمانے میں قربانی کا حکم دیا گیا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک نے اپنا جو ہے جانور ذبح کیا اور پہاڑ پر رکھ دیا، دوسرے نے اپنا مال پہاڑ پر رکھ دیا. قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی. یہ اس بات کی نشانی اور علامت تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. اور جس کی قربانی آگ نہیں کھاتی تھی اس کی قربانی مردود سمجھی جاتی تھی، ناقابل قبول سمجھی جاتی تھی. تو گویا کہ اس زمانے میں یہ چیز واضح موجود تھی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اتنی کریمی کا معاملہ فرمایا، اتنی ستاری کا معاملہ فرمایا کہ تم قربانی کرتے رہو، کس کی قبول ہے کس کی نہیں ہے ہم دنیا میں تمہارا راز فاش نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ میدان محشر میں ہوگا. یہ کوئی کم اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہمارے عیوب پر، اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے اس کی دنیا میں ظاہری طور پر اللہ نے کوئی نشانی نہیں رکھی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی جو تھی، ان کے دو بیٹوں نے قربانی کی، قابیل کی قربانی کو آگ نے نہیں کھایا اور حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، اس کی قربانی قبول ہو گئی. تو یہ قربانی کا سلسلہ اس وقت سے چلا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی قربانی کی یادگار بنے ہیں، جس کی یاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بے لوث قربانی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز میں، کس عاشقانہ انداز میں ایک خواب میں ملے حکم کی تکمیل میں کس جو ہے ہمت کے ساتھ اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر کے اللہ کے حکم کو پورا کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے تیری قربانی قبول بھی کر لی، تیرے بیٹے اسماعیل کو ذبح بھی نہیں ہونے دیا، لیکن تیری یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک آنے والی انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو جو ہے واجب قرار دے دیا کہ ہر آنے والی امت کو اللہ نے قیامت تک
امت کے لیے فرض قرار دیا کہ جو بھی آئے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار قربانی کی یاد میں اپنے جانوروں کو ذبح کر کے اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا ما ھذہ الضحیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ابراہیم کی سنت ہے لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس قربانی میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نیکی کے معاملے میں بڑے حریص تھے۔ جب بال بکل شعرۃ حسنہ کا لفظ سنا کہ ہر بال کے بدلے میں، تو اللہ کے رسول ہم اونٹ بھی ذبح کرتے ہیں، اونٹ کے بدن پر تو اون ہوتی ہے، ہم دمبے اور بھیڑے ذبح کرتے ہیں، ان کے بدن پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے اور کافی مقدار میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا وما الصوف یا رسول اللہ، اون کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دے گا، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی قربانی ہر امت پر واجب رہی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستقل کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے، آپ نے ہر سال قربانی فرمائی، ہر سال قربانی کرتے تھے۔ آپ 2 مینڈوں کی قربانی کرتے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کے ان غرباء کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے رسول ایک ان کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔ تو یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور شاعر اسلام میں سے ہے، یعنی اسلام کے جو بنیادی ارکان اور اسلام کی جو بنیادی شاعر ہیں، جو بڑی بڑی اسلام کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں اس قربانی کو رکھا گیا۔ اس لیے قربانی ہر صاحب نصاب اور جو ہے صاحب نصاب کو کرنی چاہیے، صاحب حیثیت پر قربانی واجب قرار دی گئی ہے۔ جو قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی حیثیت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اللہ نے اس کو مال دیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو حیثیت دی ہوئی ہے، اس پر قربانی شرعاً واجب ہوتی ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑی سخت الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جو قربانی کی حیثیت رکھتا ہو اور قربانی نہ کر رہا ہو۔